بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
یارو موت کسی نو نہیں چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے مکھ پیاریاں پلوں موڑ دیجئے کہو لا الہ الا اللہ کر یاد قبر دیاں کندانوں کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں پندانوں چھڑ جانائی زن فرزندانوں کہو لا الہ الا اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک سننے کی سعادت مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں عذاب قبر یعنی قبر کے عذاب کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ معزز سامعین گرامی، قبر کا معاملہ بڑا پرکٹن معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ قبر کے معاملے کو عام اور معمولی نہ سمجھو، بلکہ قبر کا معاملہ، قبر کی منزل انتہائی مشکل ہے۔ یوں کہا جائے آخرت کی منزلوں میں سے اگر کوئی سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ قرآن اور احادیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں قبر کے متعلق مختلف فرمایا ہے، عذاب قبر سے ڈرایا ہے۔ اے لوگو، قبر کے لیے تیاری کرو، نیک اعمال کرو، قبر کا مرحلہ انتہائی مشکل ترین ہے۔ قبر ایک ایسی اندھیری کوٹھی ہے جس میں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، کوئی چیز نہیں کام آئے گی سوائے عمل کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اعملی یا فاطمہ، میرے پیغمبر کی لفظ جگر نور نظر حسن و حسین کی ماں حضرت علی کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا چاہتی ہے لے لے، جو دنیا کی چیز چاہتی ہے میں تجھے دے دوں گا، لیکن آخرت میں قبر میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام نہیں آؤں گا۔ وہاں پر اگر تیرے کام آئیں گے، تیرے نیک عمل کام آئیں گے۔ اور معزز سامعین گرامی، جہاں اللہ نے قبر کے عذاب کے متعلق ہمیں ڈرایا ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ اور ذہن ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب قبر کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، انسان مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، یہ قبر کا عذاب کیا ہے؟ حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ فرمایا ہم نے فرعون کو بہت برے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی اس جملے کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ عربی لغت گرامر کے متعلق جو پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ فرمایا ہم نے اس دور میں گزرے زمانے میں فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو غرق کیا۔ اور آگے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرمایا فرعون اور فرعون کے ساتھی جو ہے ان پر اس جملے کا تعلق حال کے ساتھ ہے، یعنی وہ جہاں پر پڑے ہیں ان پر صبح و شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ کل قیامت کے دن انہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے قبر کا عذاب برحق ہے۔ یعنی وہ جہاں پر غرق ہوئے ہیں، چاہے پانی میں باہر کسی کو قبر ملی ہے یا نہیں ملی، جو جہاں پر بھی ہے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے اس کو وہیں ان پر صبح و شام آگ پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، ہمارا ذہن نظریہ یہ ہے کہ جو قبر وہ چیز ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ قبر یہ جو ظاہری دکھائی جانے والی قبر ہے، مٹی میں گڑھا کھود کر کے کفن پہنا کے دفن کیا جاتا ہے، سلاپیں رکھی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی قبر نہیں، بلکہ جو بندہ جس جگہ مرتا ہے وہی چیز اس بندے کی قبر ہے۔ مثال کی طور پر کوئی بندہ پانی میں غرق ہوتا ہے، پانی اس بندے کی قبر ہے۔ کوئی بندہ آگ میں جل جاتا ہے، آگ اس کی قبر ہے۔ کوئی بندہ ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اڑنے والے طیاروں میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ اڑنے والے طیارے اس کی قبر بن جاتے ہیں۔ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا ہم نے جہاں پر موت دی ہے اسی جگہ کو اس بندے کے لیے قبر بنا دیا ہے۔ یعنی قبر کا عذاب برحق ہے، ہر برے بندے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ، بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ قبر کے عذاب کے نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جب وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے مجبور ہو جاتے ہیں پھر عقلی دلیل دیتے ہیں۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ میت بولتی ہے، نہ ان کی ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میت بولتی ہے، شور مچاتی ہے، جن اور انس نہیں سنتے۔ اگر میت بولتی ہے تو میت کی آواز سنیں۔ قبر میں بندے کا جسم جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ نہ اللہ کے بندو یہ عقلی دلیل نہ دو۔ اگر عقلی دلیل سامنے رکھی جائے، کسی بندے کو خواب آتا ہے، خواب میں سویا ہوا ہے، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، اچانک اٹھا کہنے لگا یا دو بندے آئے ہیں، وہ مجھے پکڑ کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، میرا گلا دبا رہے تھے، تو اللہ اکبر اللہ، جو بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار میں یہاں پر بیٹھا ہوں، تو سویا ہوا ہے، یہاں پر تو کوئی بندہ نہیں آیا۔ حالانکہ ہر خواب بیان کرنے والے کو کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا، مانتے ہیں۔ یہاں پر عالم یہ ہے کہ لوگ جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں، لوگ ان کو نہیں ٹھکراتے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آئیے معزز سامعین گرامی، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی
زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ فرمایا انسان بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، بڑی بڑی حسرتیں بناتا ہے۔ انسان کی امید ہے میرا ایک مکان ہے، میں 2 مکان بناؤں، میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں 200 کماؤں، آج میں لاکھوں میں ہوں، میں کل اربوں میں ہوں، میرے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، میرے پاس 2 ایکڑ زمین ہونی چاہیے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا انسان بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، بڑی بڑی حسرتیں دل میں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، فرمایا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے امیدیں پوری نہیں ہوتی، حسرتیں پوری نہیں ہوتی، بندہ دنیا چھوڑ کر کے قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کے اندر مٹی کے اندر بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی بندے کی امیدیں دفن ہو کر کے رہ جاتی ہیں، حسرتیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ آئیے معزز سامعین گرامی، قبر کا معاملہ بڑا پرکٹھن معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا انسان کی زندگی کی حقیقت 3 جملوں پر ہے، میری تیری زندگی کی سٹوری 3 جملے ہیں، میری تیری زندگی کا اینڈ 3 جملوں پر ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، فرمایا اے میرے بندے میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی پر آج تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا ہے جس مٹی پر تو اللہ کی مظلوم عوام پر ظلم کرتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا اسی مٹی سے اے انسان تجھے پیدا کیا گیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، فرمایا ایک وقت آئے گا اسی مٹی کے اندر تجھے چھپا دیا جائے گا، اور فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ایک ایسا وقت آئے گا تجھے اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، یعنی قبر سے اٹھا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ نے اس مقام میں بھی قبر کے متعلق خبر دی ہے کہ اے لوگو قبر کی تیاری کرو، قبر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ، بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گزرے 2 قبروں سے آپ گزرے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں قبر والے عذاب قبر میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی قبروں میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب قبر کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، ان لوگوں کے ان دونوں قبر والوں کو
دو گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا رہا پہلا بندہ جس کو عذاب قبر کے اندر آزمایا جا رہا، فرمایا پہلا بندہ جو دنیا پر چغل خوریاں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک گھر کی بات سنی دوسرے کو بتلا دی، یار آ تجھے میں نئی خبر دوں فلاں گھر کے اندر کیا ہوا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام پایا جاتا ہے۔ بھائی بھائی کی غیبت کرتا نظر آتا ہے، بیٹا باپ کے متعلق چغلیاں کرتا نظر آتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کے متعلق لوگوں میں بیٹھ کر کے غیبتیں کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اگر چاہتے ہو عذاب قبر سے بچ جائیں تو چغلی سے آج کے بعد توبہ کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پہلا بندہ اللہ اکبر اللہ جس کو عذاب قبر میں آزمایا جا رہا ہے وہ چغل خور بندہ ہے، دنیا پر لوگوں کے عیبوں سے پردے اٹھاتا ہے، لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کے عیب بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فرمایا پہلا بندہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور دوسرا بندہ فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، فرمایا دوسرا بندہ پیشاب کی وجہ سے یعنی اپنے پیشاب کے قطرات کا خیال نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیشاب کے لیے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، شلوار پر قطرے پڑ گئے جسم پر پڑ جاتے ہیں، خیال نہیں کرتا طہارت کا پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا۔ فرمایا دوسرا بندہ پیشاب کے قطرے یعنی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا، ایسے بندے کو بھی عذاب قبر دیا جائے گا، قبر کے عذاب سے آزمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا پیشاب کے قطرات کا نہ خیال، فرمایا میرے پیغمبر نے اکثر لوگوں کو اس وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، عذاب قبر سے آزمایا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے قطرات کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یارو آئیے توجہ فرمانا، پتہ چلا عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے سعد کتنا عظیم انسان ہے، جب حضرت سعد اس دنیا سے گئے اللہ کا عرش کانپ اٹھا تھا حضرت سعد کی موت کے غم کے اندر۔ جب حضرت سعد کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے آسمان کے سارے دروازے حضرت سعد بن معاذ کے استقبال میں کھول دیے گئے، اور حضرت سعد کے جنازے میں 70,000 اللہ کے فرشتے سعد کے جنازے کے اندر آئے۔ اتنا عظیم انسان ہے لیکن قبر کے اندر ایک مرتبہ حضرت سعد کو بھی آزمایا گیا، یعنی قبر نے دبوچنے کے بعد چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیماری کی اندر مبتلا تھے، مرض میں مبتلا تھے، یعنی پیشاب کے قطرات کے معاملے میں سستی ہو جایا کرتی تھی، یعنی مرض میں مبتلا تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، طہارت میں پیشاب کے قطرات کپڑوں پر پڑ جاتے تھے۔ فرمایا اس وجہ سے، اس کوتاہی کی وجہ سے اتنے عظیم انسان کو بھی قبر کے عذاب سے گزرنا پڑا، قبر نے ایک مرتبہ دبوچا۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے
جس کی موت پر اللہ کا عرش روئے، آسمان کے دروازے کھولے جائیں، 70,000 فرشتے اللہ اکبر اللہ جنازے میں شریک ہوں، وہ جلیل القدر سیابی عذاب قبر سے آزمایا جائے، میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کیوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے معزز سامعین گرامی، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودیہ عورت آیا کرتی، نوجوان لڑکی ہے، باتیں کیا کرتی، مسئلے مسائل پوچھا کرتی، اور اللہ اکبر اللہ، اور ایک دن اسی روٹین کے ساتھ آئی، جانے لگی، کہنے لگی اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اما فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن سے پہلے عذاب قبر کے متعلق نہیں سنا تھا، اللہ کے پیغمبر گھر میں تشریف لے کر کے آئے، میں نے سوال کیا محبوب یہ خاتون میرے پاس آئی ہے اور مجھے کہتی ہے عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اما فرماتی ہیں میرے پیغمبر نے یہ جملہ سنا، میرے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ ان عذاب القبر حق نے، فرمایا عائشہ عذاب قبر برحق ہے، ہر برے بندے کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، ہر برے بندے کو قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ آؤ لوگو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا قبر کے لیے تیاری کرو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھو، صدقہ کرو، نیکیاں کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے جنتی انسان ہے، میرے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عثمان کے سامنے جب بھی قبر کا ذکر کیا جاتا زاروں کی دھار آنکھوں سے آنسو نکلتے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے۔ سائل نے سوال کیا عثمان پیارے آپ کے سامنے موت کا ذکر، جہنم کا ذکر کیا جاتا، جنت کا آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا ذکر کیا جائے آپ آنسو باتیں۔ فرمایا لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس بندے کو قبر میں سکون ملا، قبر میں کامیابی ملی، اگلی آگے والی منزلیں آسان ہیں، اور جو بندہ قبر کے معاملے میں پھنس گیا فرمایا آگے والی منزلیں اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے معزز سامعین گرامی، میرے پیغمبر کا سیاب بھی ہے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے، میں اور آپ قبر کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ میرے پیغمبر فرماتے استعیذوا باللہ من عذاب القبر، فرمایا میرے امتیوں اللہ سے پناہ طلب کیا کرو عذاب قبر کے بارے میں، اللہ سے معافی مانگا کرو، پناہ طلب کیا کرو، کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ میرے پیغمبر نے یہ صحابہ کو دعا سکھائی، ہر نماز کے بعد صحابہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ کیا؟ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ قبر کا معاملہ یارو بڑا سخت ہے، قبر بڑی پرکٹن ہے آخرت کی منزلوں میں، بلکہ اندھیری کال کوٹری کا نام قبر ہے، بچھو اور سانپوں کے گھر کا نام قبر ہے،
اور مٹی کے نیچے دفن ہونے کا نام قبر ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے معزز سامعین گرامی توجہ فرمانا، قبر کے لیے تیاری قبرو کرو، قبر کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات المصابی کی سب سے بڑی لمبی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے توجہ فرمانا، بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے پیغمبر نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، پڑھانے کے بعد اس کی قبر کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قبر تیار کی جا رہی ہے، میرے پیغمبر بیٹھ گئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا میرے پیغمبر نے ایک چھوٹا سا تنکا پکڑا ہوا ہے، چھوٹی سی لکڑی پکڑی ہوئی ہے، آپ نے اپنی نگاہیں زمین پر ٹکائی ہوئی ہیں، اس لکڑی کے ساتھ زمین کو کرید رہے ہیں اور صحابہ پر سناٹا چھایا ہوا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ پتھر کی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ فرماتے ہیں اس قدر سناٹا اگر پرندے ہمارے سروں پر آ کر کے بیٹھ جائیں وہ بھی یہ سمجھیں گے انسان نہیں، یہ پتھر کی چٹانیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے چہرہ اٹھایا اور میرے پیغمبر کے چہرے پر اتنی خوفناک حالت ہے، ایسے جیسے بندہ سالوں کے غموں کا ستایا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑے گراں گزرنے والے غم سے گزرا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہ بتلاؤں، آؤ لوگوں جتنے جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد کوٹ مولی محمد شریف میں آئے ہیں، میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ یارو میں بھی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں نہ بتلاؤں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ یہ قبر جو ہے یہ قبر دکھنے والی، فرمایا یہ نیک بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، یہی قبر برے بندے کے لیے جہنم کے انگارے بن جاتی ہے۔ اسی قبر کی مٹی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جب نیک بندے پر موت کا وقت آتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایک اللہ اکبر اللہ خوبصورت ریشم سے بھی نرم کپڑا لے کر کے آتا ہے، مومن بندے نیک بندے کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے، نیک بندے کے پیروں کی طرف آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے، اے مطمئن جان نیک جان، فرمایا نیک بندے کی روح کو قبض کیا جاتا نکالا جاتا ہے، فرمایا اتنی دیر بھی نہیں لگتی جس طرح پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو اس کو انڈیل دیا جائے الٹا کیا جائے، پانی نیچے بہنے میں جتنی تیزی کے ساتھ گرتا ہے دیر نہیں لگتی، فرمایا اتنی جلدی مومن بندے کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اس ریشم کے خوبصورت خوشبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، ایک فرشتہ پکڑتا ہے، دوسرا پکڑتا ہے، تیسرا اور چوتھا کہتا مجھے دے، فرمایا اسی طرح پکڑتے پکڑتے پہلے آسمان کی طرف فرشتے بڑھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے آواز آتی ہے، کون؟ بتلایا جاتا نیک بندے کی روح ہے،
نیک بندہ دنیا پر اپنی کسی نیکی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، فلاں بندہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے گھر مسجد میں دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے، سخی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے نیک بندہ دنیا پر جس نیکی کی وجہ سے مشہور ہے، آسمان پر بھی وہی نام لے کر کے پکارا جا رہا ہے، نمازی آ رہا ہے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، صدقہ کرنے والے آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے غنی آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھے آسمان پر علیین نیکوکار کا مقام ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس نیکوکار لوگوں کی جہاں پر روحیں ہیں وہاں مومن بندے کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ادھر غسل دے کر کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، مومن بندہ اطمینان کے اندر ہے، اور اللہ اکبر اللہ۔ فرشتے بھی موت کے وقت کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کے نیک بندے تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تو نے دنیا پر بڑی نیکیاں کی ہے، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، اللہ تیرے اوپر راضی ہو کر کے اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کیا۔ فرمایا مومن بندہ کسی پریشانی بغیر خوف کے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اٹھا کر کے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد بندے پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا منکر نکیر آ جاتے ہیں آسمان سے سوال و جواب کے لیے۔ فرمایا جب اس کے عزیز و اقارب، اس کے اپنے بیٹے اور اس کے اپنے بھائی میت پر مٹی ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا مٹی ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، اور مردہ اپنے عزیز و اقارب کے قدموں کی آہٹ اور آوازیں سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا فرشتے آ جاتے ہیں بڑی خوبصورت شکل کے اندر، کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کھڑا ہو جا، بیٹھ کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیک بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا دینی الاسلام، فرمایا میرا دین اسلام ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق میرے پیغمبر نے فرمایا جب وہ مومن بندے سے سوال و جواب لینے کے لیے آتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا مومن بندے کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، مومن بندہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ فرشتے کہتے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ مومن بندہ نمازی بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ، مومن بندہ نمازی بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے نماز پڑھ لینے دو، بعد میں سوالوں کا جواب لے لینا۔ یارو اچھی عادتیں دنیا پر ڈالی ہوئی قبر میں کام آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ جس طرح دنیا پر مومن بندہ نماز کے لیے بے تاب ہوتا ہے، یار کام چھوڑ دو نماز کا وقت ہے، یار میٹنگ چھوڑ دو نماز کا وقت ہے، سفر پر یار گاڑی روک دو نماز کا وقت ہے، یارو جو دنیا پر نمازوں کی عادت ڈالی ہے وہی قبر میں کام آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ میری قبر میں میرے اس جمعے کی محفل میں کوئی بندہ بے نماز بیٹھا، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قبر کا سکون پانا چاہتے ہو، قبر کی راحت پانا چاہتے ہو، نمازوں کی عادتیں ڈالو، نمازیں ضائع نہ کرو، اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں نا نا ہمیں سوالوں کا جواب دے، کہتا نا مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔
میری نماز اصل ضائع ہو جائے گی، بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، اے اللہ تیرا مومن بندہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں، کہتا نماز پڑھنے دو۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں رہنے دو، میرے بندے کو کہہ دو اب نمازوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، بس نمازیں تو نے دنیا میں ہی پڑھنی تھی پڑھ لی ہیں، اب سو جا راحت کے ساتھ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، میرے فرشتوں میرے نیک بندے کو جنتی خوبصورت لباس پہنا دو۔ لباس پہنایا جائے گا، میرے بندے کے نیچے ایک اللہ اکبر اللہ بڑا نرم و نازک گدا بچھا دو، جنت کا بچھا دیا جائے گا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں جنت میں سے ایک دروازہ میرے نیک بندے کی قبر کے اندر، مومن بندے کی قبر میں کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے جائیں گے، اسی دوران ایک بندہ آئے گا، بڑا خوبصورت ہے اور اس سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بڑی خوبصورت شکل کے اندر ایک بندہ آئے گا۔ وہ آ کر کے مومن بندے کے پاس بیٹھے گا، کہے گا یار مجھے تو نے پہچانا ہے۔ مومن بندہ کہے گا یار میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ وہ کہے گا یار مجھے پہچاننے کی کوشش تو کر۔ وہ کہتا یار نہیں۔ وہ جو خوبصورت بندہ آیا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کہے گا میں دنیا پر تیری نیکیاں ہوں، نمازیں پڑھا کرتا تھا، مسجد کے اندر اعلان کیا جاتا تھا، مسجد کے تعاون کے سلسلے میں دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، نیکیاں کیا کرتا تھا، صدقے کیا کرتا تھا۔ اللہ نے تیری تمام نیکیوں کو جمع کر کے ایک شکل دے دی، ایک شکل بنا کر کے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں تیرے پاس ایک اچھی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کی بائیں جانب، قبر کی بائیں جانب ایک دروازہ کھولا جائے گا، مومن بندہ دیکھے گا، اس دروازے میں سے جہنم کی آگ نظر آئے گی، بڑی آگ تیزی کے ساتھ کھولتی ہوئی، اور میرے پیغمبر نے فرمایا ابھرتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ مومن بندہ پریشان ہوگا، وہ آنے والی نیک شکل اور نیک بندہ، آنے والا بندہ کہے گا اللہ کے بندے پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر تو دنیا پر برے عمل کرتا تو تجھے اس آگ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہونا تھا، تو دنیا پر نیک عمل کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ نے تیری نیکیوں کی وجہ سے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر مومن بندہ اونچی اونچی آواز لگائے گا اللہ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، یا ربی اے میرے رب، اللہ جلدی قیامت قائم کر، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مومن بندہ خوشی میں آوازیں لگائے گا، آسمان سے آواز آئے گی نم کا نومت العروس، میرے بندے سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے جس کے لیے گھر میں لائی گئی ہے، اس کے شور کے علاوہ اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ فرمائے گا میرے بندے سو جا سو جا سو جا، آرام کر، قیامت تک تیرے رب کے علاوہ کوئی تجھے نہیں جگا سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر مومن بندے کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جائے گا، جتنی دور نظر پڑے گی اتنی وسیع قبر نظر آئے گی، آگے دیکھے گا وسیع ہے، پیچھے سے وسیع ہے، دائیں وسیع ہے، بائیں، اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو تو کتنی میٹھی سی روشنی ہوتی ہے، فرمایا میٹھی میٹھی روشنی ہوتی ہے، 14ویں کی رات جس طرح چمکتی ہے، فرمایا اس طرح مومن بندے کی قبر میں اس طرح خوبصورت روشنی اور منظر ہوگا، ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا
ہر طرف باہر ہوگی. اسی طرح اللہ فرمائے گا جا میرے بندے سو جا قیامت تک سویا رہ. فرمایا مومن بندہ اپنی قیامت تک اپنی قبر میں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا سویا رہے گا. اللہ اکبر اللہ. آؤ لوگو دعا کرو اللہ تعالیٰ قبر کی راحت مل جائے, قبر کا سکون مل جائے. اللہ بھی مرنے کے بعد ہمیں ایسا ٹھکانہ عطا فرمائے. اللہ بھی ہماری قبر کو ایسے نیک بندے جیسے کی بندے کی قبر جیسی قبر بنا دے. یارو اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قبروں کے مناظر بڑے خوبصورت بنا دیتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قبروں کے مناظر دنیا پر ہی دکھا دیتا ہے. صحیح البخاری کتاب المغازی کے اندر روایت آتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں, دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں, اور میرے پیغمبر نے احد کے شہیدوں دو شہید قبر میں اکٹھے دفن کیے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں 6 ماہ کے بعد میں نے پروگرام بنایا میں اپنے باپ عبداللہ کو الگ قبر کے اندر دفن کروں. اللہ اکبر اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ عبداللہ کو نکالا اور میں نے کیا دیکھا, میرے باپ کا جسم تو بدلنے کی دور کی بات ہے, 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے, 1-2 دن کی بات نہیں. فرمایا میرے باپ کی ان کا جسم دور کی بات ہے, جسم پر بال تو دور کی بات ہے, کفن میلا ہونا تو دور کی بات ہے, میرے باپ کے جسم سے جو بہنے والا خون بھی تر و تازہ بہ رہا ہے. کیوں نہ خون بہتا, مومن بندہ جو دنیا سے گیا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات نیک لوگوں کی قبروں کے مناظر دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے. دمشق کا واقعہ ہے. اللہ اکبر اللہ. شیخ عبد الرحمن الجفاظ رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں. شیخ عبد الرحمن الجفاظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے ابتدائی لمحات میں دہا یعنی قبر کی کھدائی کا کام کیا کرتا. تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میری زندگی کو. دمشق کے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, سچا واقعہ ہے. شیخ عبد الرحمن جفاظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قبروں کی کھدائی کرتا, مزدوری کیا کرتا. 40 سال کا عرصہ مجھے گزر چکا ہے قبروں کی کھدائی کرتے مزدوری کرتے. اللہ اکبر اللہ. ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی, آ کر کے کہتی ہے ایک اے قبر کھودنے والے, اے عبد الرحمن الجفاظ قبر کھود, ہمیں قبر کھود کر کے دے. فرماتے ہیں میں نے ایک قبر کو تیار کیا, قبر کی کھدائی کیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا. اللہ اکبر اللہ. وہ جنازہ کسی چھوٹے سے بچے کا ہے, 14-15 برس کے بچے کا جنازہ ہے. اللہ اکبر اللہ. کوئی طالب علم بچہ ہے اور جنازے میں تھوڑے سے لوگ تیاروں. یہ رسم دنیا ہے, غریب لوگوں کے جنازوں میں لوگ نہیں آتے, امیر لوگوں کے جنازوں میں دنیا والوں کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے لوگ امیروں کے جنازے میں زیادہ جایا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے 14-15 سال کے بچے کا جنازہ ہے. اللہ اکبر اللہ. جنازہ پڑھا, پڑھنے کے بعد میں قبر کے اندر اترا کیونکہ میں ہی قبریں تیار کرتا, قبر میں میت کو دفن کرتا. فرماتے ہیں میں نے میت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, اٹھا کر کے قبر کے اندر لٹایا اور میں کیا دیکھتا ہوں نیچے سے قبر کھل جاتی ہے. مجھے ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آیا, سچا واقعہ ہے. اللہ اکبر اللہ. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا خوبصورت منظر نظر آیا. باغ و بہار ہے, باغ ہے کوئی, اللہ اکبر اللہ, بڑی بہار ہے.
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا، میں دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا، میرے علاوہ دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھا ہے۔ لوگوں نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اے عبد الرحمن الجفاظ کیا ہوا ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے سارا واقعہ سنایا۔ لوگ کہتے ہیں تو اے عبد الرحمن تو لگتا ہے تیرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تیرا وہم ہے۔ فرماتے ہیں میں نے قبر کے اندر دفن کر دیا، وقت گزر گیا، گزرنے کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا، وہی عورت دوبارہ آتی ہے، مجھے آ کر کے کہتی ہے ایک اور قبر تیار کر۔ فرماتے ہیں میں نے قبر کو تیار کیا اور میں نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آیا، ایک کڑیل نوجوان کا جنازہ آیا ہے، نوجوان بھرپور جوانی کے اندر ہے۔ فرمایا اسی طرح میں نے اس کو قبر کے اندر اتارا، میں نے پھر وہی منظر دہرایا گیا، میرے اوپر نیچے سے قبر کھل جاتی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے باغ نظر آیا، بڑی بہار نظر آئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے میت کو قبر میں دفن کیا، میں نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا، میں تلاش کرتے اس عورت کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کی بندی مجھے بتا تو صحیح نہ یہ دونوں میتیں کون ہیں، یہ بچہ اور یہ کڑیل نوجوان کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ وہ عورت کہتی ہے رہنے دے اے دہا، اے قبر کھودنے والے نہ پوچھ، میں بیچاری بڑے غموں کی ستائی ہوئی ہوں، مجھے بتائے کہ میرے اوپر غم کے کیا عالم بیتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن الجفار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر کہا اللہ کی بندی مجھے بتا تو صحیح نہ، میں نے ان دونوں کی قبروں کے مناظر دیکھے ہیں، ان کا ایسا عمل کیا ہے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے جو دونوں یہ میرے بیٹے ہیں، جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بڑا بھی جو کل فوت ہوا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے، جو میرا چھوٹا بچہ ہے یہ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر اللہ کا دین پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کا علم سیکھا کرتا تھا، اور یہ جو آج میرا بیٹا فوت ہوا ہے یہ میرا جوان بیٹا ہے، یہ میرا جوان بیٹا محنت مزدوری کیا کرتا تھا، کر محنت مزدوری کر کے جو لے کر کے آتا، بجائے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے اپنے چھوٹے بھائی جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس پر خرچ کر دیتا تھا۔ شیخ عبد الرحمن الجفا فرماتے ہیں میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، ایک اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی کی حدیث کا علم سیکھتا ہے، دوسرا محنت مزدوری کر کے اس پر خرچ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک کو پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دونوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ آؤ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اگر جنت قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، دنیا کی تعلیم کا انکاری نہیں، اللہ کی قسم پیسہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ دنیا کی میرے بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، دنیا کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، یارو دنیا پر ہی رہ جانی ہے، قبر میں کیا کرو گے؟ بینک بیلنس دنیا پر، بیٹے دنیا پر، تمام معاملات دنیا پر رہیں گے، اگر کام آئیں گے نیک عمل آئیں گے۔ کوئی ایسا اپنا بچہ تیار کرو جو تمہارے مرنے کے بعد قبر کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قبروں کے مناظر اللہ دنیا پر ہی دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا۔
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نیک بندے کے لیے قبر نیک جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب برے بندے پر موت کا وقت آتا ہے، حدیث کو ذہن میں لے کر کے آؤ، فرمایا صحابہ میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا جب برے بندے پر موت کا وقت آتا، آسمان سے فرشتہ آ کر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے بندے، اے گندی جان، اے گندے بندے اپنے جسم سے جان نکال، اپنی روح نکال۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے بندے کے چہرے پر ضربیں لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا فرشتے میت حرکت کے اندر آ جاتی ہے، بندے کے جسم میں ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا فرشتے موت کے وقت سختی کرتے ہیں اور فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلق میں آ کر کے سانس پھنس جاتی ہے، بندہ بولنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دکھ سنانا چاہتا ہے، جن بچوں کے لیے دنیا پر ملاوٹیں کرتا رہا، دھوکے کرتا رہا، فراڈ کرتا رہا، بے ایمانی کرتا رہا، آج حلق میں آ کر کے جان پھنس گئی ہے، اپنا غم سنانا چاہتا ہے، تکلیف سنانا چاہتا ہے لیکن سنا نہیں پاتا۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، فرمایا جان حلق میں آ کر کے پھنس جاتی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جس طرح کوئی باریک ریشم کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی پر درخت کے اوپر پھینک کر کے ایک کونے سے تیزی کے ساتھ کھینچا جائے، فرمایا وہ نیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے رہ جاتا۔ فرمایا اسی طرح گندے بندے کے جسم سے کھینچ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور فرشتے آسمان سے گندا بدبودار ڈاٹ اور کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرمایا مردے کی بدبو سے بھی کئی گنا زیادہ، مردار کی بدبو سے بھی کئی گنا زیادہ گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتے اس کے اندر روح کو لپیٹتے ہیں اور پہلے فرشتے مومن بندے کی روح تیزی سے پکڑتے ہیں، اب کوئی بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا واسطہ میری آخری گفتگو پر توجہ فرمانا، ہو سکتا ہے کسی بے نماز کے دل پر اثر کرے، کسی گنہگار کے دل پر چوٹ پہنچائے، میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا فرشتے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور آسمان پر پوچھا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح برا بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے دنیا سے مشہور ہے، فلاں بندہ شرابی، زانی، بے ایمان ہے، فرمایا اسی طرح گندا بندہ گندی صفت پر جس طرح دنیا میں اس کو بلایا جاتا ہے، آسمان پر بھی وہی نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آسمان کے دروازے برے بندے کے لیے کھولے نہیں جاتے، آواز آتی ہے اس کی روح کو زمین پر پھینک دو، فرمایا اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ میری توبہ، فرمایا سجین کے اندر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ سجین برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وہاں برے بندے کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے اور فرمایا ادھر سے برے بندے کا اعلان ہوا، لوگوں فلاں کا بیٹا فلاں دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب بندے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، میت کو غسل دینے کے لیے اللہ اکبر اللہ لکڑی کے پھٹڑے پر لٹایا جاتا ہے، جب برے بندے کی پیشانی پر پانی ڈالا جاتا ہے،
تب پورے بندے کو پتا چلتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا روتا ہے واویلا کرتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا میرے ساتھ کیا بنے گا. فرمایا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں مردوں کی آوازیں سنائے. اور حدیث میں آتا الا الثقلین فرمایا اللہ کی ہر مخلوق مردوں کی چیخیں سنتی ہے سوائے دو کے انسانوں اور جنوں کے علاوہ. فرمایا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں مردوں کی چیخیں سنائے مردوں کا رونا واویلا سنائے. فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم ڈر کر کے اپنی میتوں کو دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو. اللہ اکبر. فرمایا غسل دیا جاتا ہے جنازے کے لیے اٹھایا جاتا پورا بندہ روتا ہے میرے باپا میرے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا پورے بندے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے پڑھنے کے بعد پورے بندے کی چارپائی کو اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور پورا بندہ روتا ہے. اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کرتے ہیں آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا دیواروں در رو دیے بحروں پر رو دیے جب وہ چڑھ کر کندھوں پر روانہ ہوا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیے بس موت کا تو ایک بہانہ ہوا. میرے پیغمبر نے فرمایا پورے بندے کی میت کو اٹھا کر کے قبر کی طرف لے جایا جا رہا بندہ روتا ہے چلاتا ہے میرے باپا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے کہاں مٹی کے اندر دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا پورا بندہ روتا واویلا کرتا ہے. فرمایا پورے بندے کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے. دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگ واپس پلٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف. برا بندہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے. فرمایا آسمان سے منکر نکیر آ جاتے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا یاتیانی اسوتانی ازرقانی فرمایا کہ بڑی بڑی بری شکلیں والے سیاہ رنگے. فرمایا ان کے اتنے بڑے دانت ہیں. فرمایا جس طرح ہل زمین کو پھاڑتا ہے فرمایا اسی طرح زمین کو پھاڑتے ہوئے پورے بندے کی قبر میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے پورے بندے کو کہتے ہیں کم کھڑا ہو بیٹھ. کھڑا ہو کر کے بیٹھ ہمارے سوالوں کے جواب دے. میرے پیغمبر نے فرمایا ان کی آواز اتنی گرجدار اور کڑک ہے جس طرح بارش برسنے سے پہلے بجلی گرجتی ہے. فرمایا اس طرح خوفناک ان کی آواز ہے. فرشتے کہتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دے. فرمایا کہتے من ربکا اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہو تو پتا ہو. کہتا ہاں نادری مجھے نہیں پتا. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا من نبیوں کا کہتا ہاں نادری ما دینوں کا ہاں نادری کہتا مجھے نہیں پتا مجھے. میرے پیغمبر نے فرمایا سوالوں میں ناکام ہو جاتا ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا پھر فرشتوں کے پاس ایک لوہے کا اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر پہاڑ پر یا کسی پتھر کی چٹان پر مارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے. فرمایا فَضَرَبَ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فرمایا پورے بندے کے دونوں کانوں کے درمیان سر پر وہ ہتھوڑا. اللہ میری توبہ بڑے زور کے ساتھ فرشتے مارتے ہیں. بندے کے سر کا بیجا دور دور تک بکھر جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو آپ کی زندگی میں ایسا منظر آیا ہو کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس کے سر پر چوٹ لگے اور اس کا سر کا بیجا بکھر جائے. میری زندگی میں ایک مرتبہ منظر آیا ہے. میری دورے طالب علمی درجہ خامسہ یعنی
مدرسے کے 5ویں سال کا دور ہے۔ میرے استاد محترم شیخ حافظ شہین صاحب کہتے ہیں قبا مسجد میں جمعے کے لیے عمران صاحب جائیں، جا کر کے وہاں جمعہ پڑھائیں۔ 12 بجے کے قریب کا وقت ہے، میں جمعے کے لیے گیا اور کیا دیکھتا ہوں ایک ایسی کوچ آ رہی ہے، ایک نوجوان بائک پر نکلتا ہے، اس ایسی کوچ کے اندر اچانک نکلا، پتہ نہیں چلا، لگا ہے، گرتا ہے، گرتے ہی گاڑی کا اگلا ٹائر اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس کے سر کا بھیجا روڈ پر بکھر جاتا ہے، گاڑی کے ٹائر کے ساتھ چپک جاتا ہے، دانت منہ سے نکل کر کے دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ کئی دن آنکھوں سے یہ منظر نہیں گیا، خوفناک منظر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ موقع دے تو اللہ اکبر، اللہ اندازہ لگانا قبر کے معاملات کتنے سخت ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بہرے فرشتے کو ایسے بد انسان پر مقرر کر دیتا ہے جو کانوں سے نہیں سنتا تاکہ اس کو بندے کے چیخنے کی وجہ سے رحم نہ آئے۔ فرمایا زوردار تھوڑا مارتا ہے، دور دور تک اس کا بھیجا بکھر جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سر درست ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ وہی ہتھوڑا زور کے ساتھ سر پر مارتا ہے، سر کا مغز دور دور تک بکھر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ عمل جاری رہتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اس بندے کی اچانک قبر کھلنا شروع ہو جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے شاید میری چیخیں، میرا رونا واویلا سن کر کے آسمان کا رب کو ترس آیا ہے، اللہ میرے پر رحم فرما رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قبر کی اللہ اکبر اللہ دیواریں کھلتی ہیں۔ فرمایا پھر بڑی تیزی کے ساتھ آ کر کے آپس میں دیواریں ٹکراتی ہیں۔ فرمایا دائیں پسلیاں بائیں جانب آ جاتی ہیں، پسلیاں آپس میں پرس ہو کر کے رہ جاتی ہیں، ہڈیاں چورا ہو کر کے رہ جاتی ہیں، بندے کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، بندہ روتا ہے ہائے میرے بابا، اللہ میری توبہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہیں پر ہی بس نہیں ہے، پھر اللہ حکم دیتے ہیں البسوہ من النار، یارو بندے کے جسم پر ذرا تصورات کی دنیا میں اتر کر کے دیکھیے، چوٹ لگے، ایک چوٹ والی جگہ پر آگ کا ایک انگارہ یا کوئلہ اٹھا کر کے رکھا جائے، کتنی مشکل وقت ہوگا، لمحات ہوں گے، کتنی تکلیف ہوگی۔ قبر کی آگ جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جہنمی لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، بندہ روئے گا، واویلا کرے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تنین اس بندے پر، یعنی ایک تنین یعنی 99 سانپ اس بندے پر اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، عربی میں اللہ اکبر اللہ، حدیث میں لفظ تنین آیا ہے، اور تنین ایسا سانپ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا 70 سے زیادہ سانپوں کا زہر رکھنے والا سانپ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تنین اگر قبر سے منہ نکال کر کے زمین پر اپنے زہر کا پکارا مارے، قیامت کی دیواروں تک اللہ کی پوری زمین پر سبزہ اگنا ہی بند ہو جائے، اتنا خطرناک اس کا زہر ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 99 سانپ اس بندے پر مقرر کیے جائیں گے جو صبح و شام اس کو ڈنسیں گے۔ آؤ لوگو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں، اور میرے پیغمبر نے فرمایا اسی طرح قبر کے عذاب، صبح و شام قبر ٹکرائے گی، اس کے دماغ پر تھوڑے مارے جائیں گے، سانپ صبح و شام اس کو ڈنسیں گے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جتنی تکلیفیں ہیں یہ جسمانی ہیں، پھر اللہ ایک ذہنی سزا دے گا،
وہ کیا ہے؟ اس بندے کی دائیں جانب یعنی ایک دروازہ کھلے گا، کیا دیکھے گا؟ جنت کے باغ، جنت کے نظارے دیکھے گا، دیکھ کر کے جنت کے نظارے دیکھے گا۔ اور اللہ اکبر اللہ، جس طرح مومن بندے کے ساتھ نیک ایک بندہ بڑے خوبصورت چہرے والا آتا ہے، فرمایا اس بندے کے ساتھ بری شکل آئے گی، ڈراؤنی خوفناک سیاہ چہرہ اس کے پاس آئے گا اور کہے گا اپنی دائیں جانب سے ایک دروازہ کھلے گا اور بندہ پوچھے گا تم کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ فرمایا جنت کی بہاریں دیکھے گا اور دیکھ کر کے کہے گا یہ میرے لیے۔ فرمایا وہ آنے والا گندی شکل اور وہ سیاہ رنگ کا بندہ کہے گا اگر تو نے دنیا پر نمازیں پڑھی ہوتی، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہوتا، مسجد میں صدقہ کیا ہوتا، اللہ کے لیے دیا ہوتا، غریبوں کو اللہ کے لیے غریبوں پر خرچ کیا ہوتا، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کہے گا تم اگر تو دنیا پر نیکی کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ فرمایا وہ دروازہ بند کیا جائے گا، جہنم کی طرف سے اس بندے کی طرف دروازہ کھولا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اسی طرح عذاب قبر کے اندر مبتلا رہے گا قیامت کی دیواروں کے ساتھ۔ آؤ لوگوں قبر کے لیے تیاری کر لو، قبر کے لیے نیک اعمال جمع کر لو۔ آج میں اور آپ کیوں نہیں نمازیں پڑھتے؟ جمعہ سننے کے بعد توبہ طائب ہو جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کہو اللہ آج ہی جمعہ پڑھا ہے، جمعے میں پتہ چلا ہے کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، قبر کی مٹی نکالی جا رہی ہے، میرے قبر کی وادی میں قبر کے گڑھے میں دیکھ کر کے آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو نکل رہے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں اتنے آنسو میرے پیغمبر کی آنکھوں سے نکلے کہ قبر کی مٹی تر ہو رہی ہے۔ یارو کون ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس کے اشارے پر اللہ چاند کو ٹکڑے کر دے؟ میرا نبی قبر کو یاد کر کے آنسو بہائے، میں اور آپ کیوں نہیں روتے؟ میں اور آپ قبر کے لیے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ آؤ لوگوں قبر کے لیے تیاری کرو، نیک اعمال کرو، نیکیاں کرو۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت ہے، زاروں کی طرح رو پڑے، صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، رو پڑے، زاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں جس قبر کی آخری منزل قبر کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا جس سفر کی طرف جا رہا ہوں سفر بڑا لمبا ہے لیکن زیادہ راہ میرے پاس کم ہے، خرچہ کم ہے۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ پانے والے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جناب گناہوں کے اندر ہیں۔ آؤ لوگوں جو بے نماز آج کے بعد توبہ کرے، جو چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں، زانی یا زنا سے آج توبہ کرے۔ اللہ آج پتہ چلا ہے قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ المبارک جہنم کے انگارے، جہنم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یعنی قبر سے آگے والے معاملات قیامت کے دن کیا ہوگا، جہنم کا انجام، جہنم کے انگاروں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔